الرحیم صرف ایک بات بتاتا ہوں، گناہوں کی وجہ سے تکلیفیں آتی ہیں اور مختلف گناہوں کی مختلف تکلیفیں ہیں۔ وہ کسی اور موقع پر وہ احادیث آپ کو بتاؤں گا کہ فلاں گناہ کی وجہ سے کون سی تکلیف آتی ہے۔ یہ سیلاب اور زلزلہ کب آتا ہے اس پر بھی احادیث موجود ہیں۔ آج جو میں نے خاص کیا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے عظیم نعمت یہ ہے نا کہ آدمی پرسکون رہے۔ کیا رہے؟ پرتبار، پرسکون، حلیم الطبع، یعنی اس کے دماغ پر جلبازی نہ ہو۔ کیا نہ ہو؟ اگر آپ کے دماغ پر جلبازی نہیں ہے تو آپ کے اوپر اللہ تعالیٰ کا عظیم احسان، سکون، آرام۔ یہ کب بے سکونی آتی ہے؟ بھاگم بھاگم بھاگو، یہ کب آتی ہے؟ اور آدمی پرسکون رہے، اس کو انگلش میں آپ اس طرح کہہ سکتے ہیں، اگر آپ لائف انجوائے کرنا چاہتے ہیں تو اس نصیحت پر عمل کرو۔ آپ مالدار ہوں گے، آپ کو سکون نہیں ہوگا۔ آپ غریب ہیں یا مالدار ہیں، اس پر عمل کرو، آپ کو سکون ملے گا۔ میں آپ کو بتا دوں، اس کی مثال بھی دیتا ہوں۔ آپ ابھی باہر چلے جائیں، یہ باہر روڈ پر گاڑیاں بھاگ رہی ہیں، آ رہی ہیں، تو روڈ کے درمیان میں آپ گاڑی موڑ دے ذرا، دو طرفہ گاڑیاں رک جائیں گی تو لوگ آپ کو ایسا دیکھیں گے گویا کہ ابھی آپ کو شوٹ کرنے والے ہیں، ملک ہی دے شوٹ کرنے والے ہیں۔ اور جلدی کرو، اور کیوں کب بات ہے نمو دیواتا دے، نمو دیواتا دے، کب بات ہے؟ جنازہ ہے، جنازہ ہے نہیں، نمو دیواتا دے نہیں۔ کچھ تو اس لیے کہتا ہوں تاکہ لوگ نہ سمجھے۔ جنازہ ہے نہیں، نماز کے لیے جا رہے ہو نہیں، ایکسیڈنٹ ہو گیا اسپتال جا رہے ہو نہیں، تو کہاں جا رہے ہو؟ بس یہ اللہ کا عذاب ہے۔ اللہ کے عذابوں میں سے ایک عذاب کیا ہے؟ جلبازی کا دماغ پر طاری ہونا، اور آرام سے جانا، آرام سے آنا، آرام سے گفتگو کرنا، کیا یہ پرسکون ہے۔ یہ کب ہوتا ہے؟ جب توجہ، جب اللہ تعالیٰ کے جو فرائض ہے، نماز روزہ حج زکات، اس میں آدمی سستی کرے، بس نماز سے جلدی جان چھوٹ جائے، بس سنت کو چھوڑ دو یار، بھاگو، صبر کرو، شیطان آپ کو بھگائے، بھاگو، آرام سے بیٹھ جاؤں گا۔ تو حدیث میں آتا ہے بردباری اور سکون یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، اور جلبازی شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ تو عذاب میں مبتلا ہے۔ پھر اگر جتنا زیادہ سکون چاہیے، فرض پڑھو، لوگ نہیں پڑھتے، آپ کو سکون ہوگا، ساتھ سنت پڑھو تو اور بردباری اور سکون آئے گا، اور بھی اس کے ساتھ نفل پڑھو تو اور سکون آئے گا، اور نفل پڑھو تو اور سکون آئے گا۔ اگر آپ اس لیے ایک بہت بڑے بزرگ نے علماء کو نصیحت کی کہ علماء بھی اعمال میں سستی کرتے ہیں، تو یہ بھی ہمیشہ بس بھاگم بھاگ، آرام سے بیٹھ جاؤ، کہاں جاتے ہیں، کب بات ہے، کہاں کیا مسئلہ ہے؟ تو اللہ کی نعمتوں میں سے عظیم نعمت کون سی ہے؟ بردباری، سکون، آہستگی، آرام۔ اور اللہ تعالیٰ کے عذابوں میں سے عظیم عذاب کیا ہے کہ سب سہولت ہے، آپ کو میسر ہے، گاڑیاں چل رہی ہیں، سکون نہیں، بھاگم بھاگم، اور یہاں بھاگم کم ہے۔ آپ چلے جائیں یورپ، امریکہ، کینیڈا، چائنا، وہ چوک میں بیٹھ جاؤ نا، ایک چوک میں ایسے بیٹھ جاؤ، چوک میں آپ تو نہیں گئے، میں نے بڑے ممالک دیکھے ہیں، ایسے بیٹھ جاؤ، بس لوگ ایسے تیز بھاگتے ہیں نا، بدنظری بھی کوئی نہیں کرتا، لڑکیوں کو بھی نہیں کرتے،
کتنے مصروف ہیں، خود کہاں جا رہے ہو؟ یہ اللہ کا عذاب ہے۔ میں ریفرنڈ یونیورسٹی میں بیان کرتا تھا، حسن صاحب کے گھر گیا تھا، واپس میری گاڑی نہیں تھی، حسن صاحب کا ڈرائیور مجھے لا رہا تھا۔ حسن صاحب کا جو ڈرائیور تھا وہ پٹھان تھا اور بے تعلیم تھا، نہ عالم تھا نہ حافظ تھا، کچھ بھی ABCD الف با تا کچھ نہیں جانتا۔ اس نے کہا مفتی صاحب ایک بات بتاؤں، نہیں اس نے مجھ سے ایک سوال کا جواب دو، یہ لوگ کیوں بھاگ رہے ہیں؟ شین 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 بڑے روڈ پر، چھوٹے روڈ پر تم گاڑی موڑ دو لڑائی شروع ہو، یہ کیوں؟ میں نے کہا آپ بتاؤ، میں نے کہا آپ بتاؤ۔ اس نے کیا جواب دیا بابا جی نے کہ لوگ اس لیے بھاگ رہے ہیں کہ نماز نہیں پڑھتے۔ بس یہ نماز نہیں پڑھتی، جو جتنا نماز اور دین سے دور ہوگا اتنا تیز بھاگے گا، اور جتنا وہ آرام سے نماز پڑھے گا، پھر سنت پڑھے گا، پھر نفل بھی ساتھ پڑھے گا تو اور سکون ہوگا۔ بولو عمل کریں گے انشاءاللہ؟ اپنے اوپر کیا لاگو کرو، کیا دماغ پر، دل پر سکون، آرام سے بولو، آرام سے کہو، آرام سے فیصلہ کرو، آرام سے بات کرو، آرام سے نماز پڑھو، آرام سے سنت پڑھو، آرام سے نفل پڑھو، آرام سے آؤ جاؤ، آرام سے ڈرائیونگ کرو۔ بولو انشاءاللہ اس پر عمل کریں گے انشاءاللہ۔ تو یہ جو جلد بازی ہوتی ہے کس کی طرف سے ہوتی ہے؟ من الشیطان، اور بردباری الاناءۃ من الرحمن، اور بردباری اور سکون یہ اللہ کی طرف سے۔ میری بات سمجھ نہیں سمجھ؟ عمل کریں گے نا انشاءاللہ؟ تو یا اللہ ہمارے اندر بردباری پیدا کرنا، یا اللہ ہمارے اندر بردباری پیدا کرنا۔ جو جلدی ہمارے دماغ پر چاہیے ہوتی ہے بھاگو تو کہاں بھاگ رہے ہیں؟ یا اللہ یہ سوچ ہماری ختم کر، یا اللہ ہم سب کی پریشانیاں ختم کر، یا اللہ بیماروں کو شفا عطا۔